انہوں نے کہہ دیا نا کہ اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ جو غوری، شاہین، غزنوی، یہ چوکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہم نے رکھے ہوئے، یہ ہم نے ہندوستان کے لیے رکھے ہیں. بابا یہ جو 130 اٹامک ہمارے پاس ویپن ہے وہ ہم نے صرف ماڈل بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کے کس کس حصے میں رکھے ہوئے ہیں. پوری پاکستانی قوم کے لیے، ایز اے پاکستانی سب کے لیے اور دنیا کے سامنے اس دہشت گرد کو میں بے نقاب کرنے آیا ہوں جو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا مرتکب ہو چکا ہے، یعنی ہونا نہیں ہو چکا ہے. میں آج بھارت کو، ہندوستان کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں کہ آپ نے ہمیں تو کاغذوں کے اندر زبانی دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد ملک کون ہے وہ میں آج پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل، اور اس سے بھی میں کہوں گا اسرائیل تو پھر ایک جگہ تک محدود ہے اور مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80,000 سے زائد فلسطینی کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے. لیکن جہاں جو ہندوستان ہے وہ 1,00,000 سے زائد کشمیریوں کا خون اس کے ہاتھ پہ ہے. اسی طریقے سے اگر گجرات کے مسلمانوں کو دیکھے جو خون، وہ بھی اسی مودی کے ہاتھ پہ ہے. اگر بہار کے اندر جو قتل و غارت ہوتی ہے اس کا خون بھی اس کے ہاتھ میں ہے. تو دنیا پوری کے اندر اگر سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے. 1984 ہو، سکھوں کا قتل عام ہو، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، بہار کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا عیسائیوں کا قتل عام ہو، اور پھر یہاں تک ہندوستان محدود نہیں رہتا، پھر ہندوستان اور اس کی سرکار جو ہے ہمسایہ ممالک تک اپنی دہشت گردی کو پھیلاتی ہے. پھر وہ کہاں دہشت گردی کرتی ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر، برما کے اندر. پھر وہ دہشت گردی کہاں کرتی ہے؟ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، اور جس کے شواہد پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھے. پھر صرف ہمسایوں تک محدود نہیں رہتی، پھر ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ جا کر کہاں پہ قتل کرتی ہے؟ کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل کرتی ہے. اور سکھوں کا جو وہاں پہ کینیڈا کا پرائم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مورد الزام ہندوستان کو ٹھہراتا ہے. پھر راہ جو ہے امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو کے اندر جا کر سکھوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کے شہریوں پہ حملہ آور ہوتی ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دہشت گرد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے. 1,00,000 سے زائد ہمارے سولین اور ہمارے فوجی، جس میں 12,000 کے قریب فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں ہمارے فوجی. تو ہم تو خود روز بروز ہم دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے، اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے صرف یہاں تک بات محدود نہیں رہتی آپ کی دہشت گردی کی، یعنی آپ یہاں سے نکل کے دنیا میں چلے گئے، یعنی پہلے آپ نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ خود کھڑے ہیں. اچھا، اس کو بھی میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ ہر واقعے کے پیچھے آپ کیوں دہشت گردی کا واقعہ خود کرتے ہیں. اس کا
اس کے بینیفیشری آپ خود ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مودی سرکار ہے، قوم کو بھی کہوں گا کہ اس سرکار نے آپ کی پوری قوم کا، پورے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے، اور اس چہرے کو مزید مسخ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن اب وہ وہاں سے نکل کے جب پوری دنیا میں چلا گیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، تو اب آ جاتے ہیں آپ اس انکاؤنٹر کے اوپر۔ یہ جو انکاؤنٹر کرتے ہیں، فیک انکاؤنٹر، جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ فیک انکاؤنٹر کا ہے، جس کے لیے میں پوری دنیا کو خبردار کرنے لگا ہوں کہ 1500 سے زائد کشمیریوں کو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اٹھا لیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ غلطی سے سرحد پار کر کے پاکستانی ایل او سی کے قریب یا واگا کے نزدیک یا راجستھان کے علاقے سے جیلوں میں موجود تھے، ان کو جیلوں سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے فیک انکاؤنٹر کے لیے۔ اور ابھی جتنے انکاؤنٹر پچھلے دنوں ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیک ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کہ جیلوں سے ان کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور تھوڑا سا میں مزید ہندوستان کی چالاکیوں کو، ان کے جو اس وقت فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کی طرف آپ کو میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 2014 میں بہار کے اندر دھماکے کیے، اس لیے کہ وہاں کا لوکل الیکشن ہونے جا رہا تھا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور انہی کی وہ جو ذیلی تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے، جو اس پورے ہندوستان کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا ناطقہ بد کیا ہوا ہے، جو مسلح ہیں اور جس کی پشت پناہی موجودہ حکومت کرتی ہے اور جس کا چیف کمانڈر مودی ہے، اس نے وہاں پہ قتل عام کیا اور اس کے بعد اس الیکشن میں جانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دوسرا جو واقعہ انہوں نے پلوامہ کے اندر کیا، یہ فیبروری 2019 میں ہوا۔ فیبروری 2019 میں انہوں نے یہ اٹیک، وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، اور آگے سے کیا حشر ہوتا ہے کہ 2 طیارے گروا دیتے ہیں، پھر اپنا وہ بندہ جو ہے، وہ پائلٹ جو ہے وہ یہاں گرفتار ہو جاتا ہے، ابھی نندن، اور اس کو گرفتار کرتے ہیں کون؟ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ، وہاں کے لوکل لوگ، اور اس کو ٹھڈوں سے اس کی تبازو کرتے ہیں۔ پھر بعد جا کے پاک فوج اس کو وہاں سے چھڑاتی ہے اور پھر اس کو چائے پلا کے واپس کیا جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس کو اس جرم کی سزا دینی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال اس وقت کے جو حالات تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ، نہ میں ذمہ دار ہوں نہ میری حکومت ذمہ دار ہے۔ پھر آ جاتے ہیں آپ، اور وہ الیکشن پھر ستمبر میں آپ کا الیکشن آ رہا تھا، آپ نے یہ ڈرامہ رچایا پلوامہ والا، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئے۔ اب آ جاتے ہیں پہلگام کے اوپر، کہ پہلگام کے اوپر یہ جو ڈرامہ آپ نے رچایا، اس کو بے نقاب میں کیسے کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ یاد رکھیں، آپ میں سے سارے ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں اور بڑے غور سے کشمیر کے خطے کو دیکھ رہے ہیں، جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، کہ وہاں پر عرصہ دراز سے مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہندوؤں کو لا کر زبردستی بسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کبھی انکروچمنٹ کے نام کے اوپر ان کی جگہوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، کبھی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہوتا ہے، اس واقعے کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ واقعہ کر کے ان کو ڈیفینسو کریں اور کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کریں، ہندوؤں کو کشمیر میں لا کر بسائیں، اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیری شامل ہیں اور مسلمان اور پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 8 لاکھ کی موجودگی میں آپ 4 دہشت گرد کیسے وہاں پہنچ گئے؟ یعنی اتنا سا کشمیر ہے، اس کے اندر 8 لاکھ فوجی ہیں، اس میں بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنے کی بجائے 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا اور کہا یہ پاکستان۔ آپ کا میڈیا تیار بیٹھا تھا، جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 300 تابوت۔ آپ کو خواب آ گیا؟ خواب آپ کو آیا اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے شامل تھے، ملوث تھے۔ ہم نے تو افغانستان سے جو کنورسیشن آپ کے ایجنٹ کے ذریعے ہو رہی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، کہ جعفر ایکسپریس پہ جو لمحہ بلمحہ کمنٹری کی جا رہی تھی آپ کے میڈیا کے اندر، اور لمحہ بلمحہ وہ جو ایجنٹ تھا افغانستان میں بیٹھا ہوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں سے رابطے میں تھا،
36 दहशत गर्दों की लाशें हमने आपको दिखाई, अपने 27 शहदा को आपके सामने हमने पेश किया। तो इस माइंड सेट के साथ कि पुलवामा के अंदर हम जाकर तो अपने हिंदुओं को सेट करें और ये बहाने बनाएं दहशतगर्दी के, और ये बात आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से, जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने इसी रविश को अपनाया कि फॉल्स किस्म के ऑपरेशन करके उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, अभी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, अभी पता नहीं चलता कि हुआ क्या है, तो आप पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ये मुसलमानों से प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, ली जा रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। और बहुत सारे हमारे वहाँ के MLA, वहाँ के साबका वज़ीर आला, जो भी जिनका मुसलमान होने से ताल्लुक़ है, उनसे वो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये जो पुलवामा वाला इशू है, इसमें आपने देखा होगा जो इंडस ट्रीटी है, जो हमारा इंडस ट्रीटी के हवाले से जो 1960 में हुआ, जो पानियों की तकसीम थी, यानी 3 दरिया वो उनके पास, 3 दरिया हमारे पास, जैसे हमारे पास सिंध की बात, चनाब की बात और एक तीसरे झेलम की, ये हमारे, और बाकी रावी, सतलुज, ब्यास ये उनके हिस्से में आए और हमारे वो तीनों वीरान हो गए, यानी पानी नहीं रहा उसके अंदर, खुशक हो गए, और यहाँ तीनों में पानी जो है वो हिंदुस्तान से आता है। उस वक़्त जब ये हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, तो उस वक़्त आपने पूरे हिंदुस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे। आज का पुलवामा का जो वाक़या है, इस पहलगाम का जो वाक़या है, वो एक पसे पुश छोड़ के मैं बात करने लगा हूँ। असल में जो निशाना जो है वो हमारा जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा, और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हम इंडस ट्रीटी है, जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। तो इसमें जो फिक्रा मैंने निकाला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से कहता हूँ और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला किया है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी है। दिलेरी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कमांडर इन चीफ ने, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, जिसके सारे लोग शामिल हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, सब की तर्जमानी की है। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफ़ा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। हाँ, आपने तो हमें धमकी दी, हमारी लीडरशिप ने, हमारी फौज ने, हमारे कमांडर इन चीफ ने क्या क्या दिया, उसे तो वो कह दिया कि पानी बंद करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपकी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया, आपकी ट्रेड को बंद कर दिया, किसी तीसरे मुल्क से भी ट्रेड आ सकती है, ना जा सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपकी चीखें निकल गई हैं। सिर्फ 2 दिन हुए, चीखें निकल गई हैं। आपकी तमाम फ़ज़ाई जो आपकी एयरलाइंस हैं, वो और 10 दिन गुजरे तो इंशाल्लाह वो दिवालिया हो जाएंगी और आपके गले को पकड़ेंगी, आपकी अवाम आपके गले को पकड़ेगी, आपके ऐवानों तक वो आएगी। वो कहेंगे हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। अगर
وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا فائرنگ ہوئی ہے یا کسی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو بجائے اپنی ایجنسیوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے آپ نے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگا دیا ہے۔ پہلے اپنا تو جواب دیں، پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں انہوں نے دھمکی دی تھی، ہم نے عمل کر دیا۔ فضائی حدود بند، ٹریڈنگ بند، اور ہم نے تیاری شروع کر دی۔ یعنی میں ریلوے کے وزیر کی حیثیت سے آج میں نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میرے ریلوے سٹیشنز ہیں، ہم نے اپنے سولجر جو ڈیسک ہیں، فرنٹ ڈیسک، وہ قائم کر دی ہیں۔ اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ صرف ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے، انٹرٹین ہوں گے۔ ہماری جو لاجسٹک ہے ریلوے کی، وہ ہم نے پاک فوج کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہے، اور جتنا وہ اپنا بڑا بڑا جو اپنی ٹینک ہیں، دوسری گنے ہیں، وہ جہاں سے مرضی اس کو لے کے جائیں۔ ہم نے پورے اپنے افسران کو، اپنی پورا ٹرین سسٹم کو پاک فوج کے، آپ سمجھیں کہ ان کی ڈسپوزل پہ حوالے والی بات بھی ہے، ڈسپوزل بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے۔ ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی قوم کو یہ اب سوچنا ہے کہ انہوں نے اس پاگل سے جان چھڑانی ہے یا ملک کی تباہی کی تقدیر لکھنی ہے۔ یہ فیصلہ یہ ہندوستانی قوم پہ ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے ملک کی جغرافی حدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح میری لیڈرشپ نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کے بڑے خواب تھے، اس کو چکنا چور کیا ہماری لیڈرشپ نے۔ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد رکھی، اس کے بعد جتنے حکمران آئے اس نے اس اٹامک پار کی حفاظت کی، اور جا کے آخری جو 28 مئی 1998 کو میرے لیڈر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آپ کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ کا ایک میزائل بھی آ گیا تو ہماری طرف سے تو 200 میزائل آ جائیں گے۔ پھر آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کریں، نہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں گے تو پاکستان تیار بیٹھا ہے آپ کی ہر موومنٹ کا جواب دینے کے لیے، تیار بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح تیار ہے جیسے میں نے پہلے دہرایا ہے کہ آپ کے پنجاب 5 اٹامک بلاسٹ کے مقابلے میں ہم نے 6 کیے تھے۔ آج ہماری سرحدیں، آج ہمارا نیوکلیر پاور، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ ہم نے اپنی نیوکلیر پاور کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا، حفاظت کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اگر پاکستان کی طرف بڑھیں گے تو یہ پاکستان ہم پہ وہ کام کرے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے توبہ کریں گی، توبہ کریں گی۔ اور آپ توبہ کر لو، میں وزیر ریلوے کی حیثیت سے کہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کی، ہم ایک قوم ہو کے لڑیں گے۔ سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، جی بی سے تعلق رکھنے والا، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا، ایک مٹھ ہو کر، ایک مٹھی کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے آپس کے مکتبے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، رنگ، نسل، زبان کے حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے نظریے، اپنے جغرافیے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جس کو اب اختلاف ہوگا وہ اس کے لیے بھی پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اس کے لیے بھی پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ میں خود کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے ساتھ، اپنے شاہینوں کے ساتھ ان کی پشت پر کھڑے ہیں، اور اس کے لیے مال تو بڑا آسان سی بات ہے، ان کی اخلاقی حمایت یہ بھی بڑی آسان سی بات ہے۔ میرے پاس ایک لیگل ویپن ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، ان سب کے ساتھ میں وزیر ریلوے کی حیثیت سے بھی، اور باقی لوگ بھی جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ یہ اعلان ہے ہماری طرف سے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے یہ باتوں میں سے گزر کے جائیں گے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے آپ کی دہشت گردی کی، اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستانی قوم نے کس طرح دہشت گردی میں جنازے اٹھائے ہیں، اور کس طرح ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں، اور اس دہشت گردی کا مقابلہ ہماری قوم کر رہی ہے۔ ہم نے
APS का वाला बहुत बड़ा वाकया, वो हमारे सीनों में आज भी वो जख्म जो हैं वो हरे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाले जख्म हरे हैं। यहाँ 50-50, 100 लोगों से ब्लास्ट किया है। अभी 1 हफ्ता पहले हमने आपका एजेंट पकड़ा है, कल बुशर के बाद दूसरा तीसरा फिर पकड़ा है हमने, उसके जरिए भी तहकीकात हो रही है। तो आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए दुश्मन को हमने मैसेज दिया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है। मैं बिलावल भुट्टो की उस स्टेटमेंट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चारों भाई जो हैं, उन्होंने चारों का जिक्र किया, मैंने बीच में GB का भी जिक्र किया, आज़ाद कश्मीर का भी जिक्र किया। हम इकट्ठे दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे और इसी तरीके से बाकी जो मजहबी जमातें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं, जो सियासी जमातें हैं सब हाँ, कुछ ना आकबत अंदेश जो पहले से पाकिस्तान में रहते हुए, इसके खाते हुए, इसके इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आज फिर वो दुश्मन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको छोड़ दें। आज वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं।